معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم نے قرآنی تعلیم چھوڑ کر یورپ کا نصاب بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ہم قرآن جیسی زندگی اپنے گھروں میں رکھ کر یورپ سے آیا نصاب پڑھا رہے ہیں۔ جس نے پیسے کمانے ہوں وہ لکھ دیتا ہے انگلش میڈیم اسکول، آکسفورڈ کا نصاب۔ دنیا اپنے بچوں کو اس اسکول میں داخل کرانے کے لیے بھاگ رہی ہے۔ ایسے اسکول بھی ہیں جہاں پہ ایک مہینے کی فیس 60,000 روپے ہے، 70,000 روپے، 50,000۔ وہاں لوگوں کے بچے ویٹنگ لسٹ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جس دیش کے کروڑوں بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں اور ایک آدمی اپنے بچوں کو ایک خشک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں دے سکتا، اس دیش کا بچہ 60,000 70,000 فیس دے کر اسکول میں پڑھ رہا ہو تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم نہ دی جائے، لیکن پہلے مسلمان تو بنایا جائے۔ پہلے انہیں یہ تو پتہ چلے کہ میں کون ہوں، یہ بات انہیں سمجھا دی جائے، پھر وہ ڈاکٹر بنے، انجینئرز بنے، بزنس مین بنے، سیاستدان بنے، جج بنے، وکیل بنے، جو مرضی بنے، لیکن پہلے مسلمان تو بنے۔ اگر ہم مر جائیں تو ہمارے لیے ان کا کوئی فائدہ تو آئے، کوئی اس کی نماز، کوئی روزہ یا تلاوت ہمارے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ تو بنے۔ ان بیچاروں کو تو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ الحمدللہ کیسی پڑھی جاتی تو ہمارے لیے کیا کریں گے؟ ان کی دولت ہمارے کس کام کی ہے؟ آج کل کی اولاد تو ماں باپ کو ویسے ہی نہیں پوچھتی تو مر کے کیا پوچھے گی؟ وہ تو زندہ کو نہیں پوچھتے تو مرنے کے بعد کیا پوچھیں گے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہماری ایک منزل ہے۔ ہم مادر پدر آزاد نہیں ہیں کہ جو ادھر مغرب یورپ سے بات آئے اس کے پیچھے چل پڑیں۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنایا گیا۔ اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت میں، ظاہر اور باطن میں ایک راستہ دیا ہے، ایک ہادی ملا ہے، ایک راہبر ملا ہے، ایک رسول ملا ہے ہم سب کو۔ اس کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم ملا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رسول جو دونوں جہان کی گتھیاں سلجانے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا، اے ابو سفیان، میری مانو، دنیا بھی تمہارے لیے لایا ہوں اور آخرت بھی تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں تمہارا نبی تمہارے لیے صرف آخرت ہی لے کر نہیں آیا، بلکہ دنیا بھی لایا ہوں اور آخرت بھی لایا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے قرآنی تعلیم چھوڑ کر یورپ کا نصاب بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ہم قرآن جیسی زندگی اپنے گھروں میں رکھ کر یورپ سے آیا نصاب پڑھا رہے ہیں۔ جس نے پیسے کمانے ہوں وہ لکھ دیتا ہے انگلش میڈیم اسکول، آکسفورڈ کا نصاب۔ دنیا اپنے بچوں کو اس اسکول میں داخل کرانے کے لیے بھاگ رہی ہے۔ ایسے اسکول بھی ہیں جہاں پہ ایک مہینے کی فیس 60,000 روپے ہے، 70,000 روپے، 50,000۔ وہاں لوگوں کے بچے ویٹنگ لسٹ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جس دیش کے کروڑوں بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں اور ایک آدمی اپنے بچوں کو ایک خشک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں دے سکتا، اس دیش کا بچہ 60,000 70,000 فیس دے کر اسکول میں پڑھ رہا ہو تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم نہ دی جائے، لیکن پہلے مسلمان تو بنایا جائے۔ پہلے انہیں یہ تو پتہ چلے کہ میں کون ہوں، یہ بات انہیں سمجھا دی جائے، پھر وہ ڈاکٹر بنے، انجینئرز بنے، بزنس مین بنے، سیاستدان بنے، جج بنے، وکیل بنے، جو مرضی بنے، لیکن پہلے مسلمان تو بنے۔ اگر ہم مر جائیں تو ہمارے لیے ان کا کوئی فائدہ تو آئے، کوئی اس کی نماز، کوئی روزہ یا تلاوت ہمارے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ تو بنے۔ ان بیچاروں کو تو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ الحمدللہ کیسی پڑھی جاتی تو ہمارے لیے کیا کریں گے؟ ان کی دولت ہمارے کس کام کی ہے؟ آج کل کی اولاد تو ماں باپ کو ویسے ہی نہیں پوچھتی تو مر کے کیا پوچھے گی؟ وہ تو زندہ کو نہیں پوچھتے تو مرنے کے بعد کیا پوچھیں گے؟
میرے بھائیوں اور بہنوں، ہماری ایک منزل ہے، ہم مادر پدر آزاد نہیں ہیں کہ جو ادھر مغرب یورپ سے بات آئے اس کے پیچھے چل پڑیں۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنایا گیا۔ اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت میں ظاہر اور باطن میں ایک راستہ دیا ہے، ایک ہادی ملا ہے، ایک راہبر ملا ہے، ایک رسول ملا ہے ہم سب کو۔ اس کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم ملا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول جو دونوں جہان کی گتھیاں سلجانے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا، اے ابو سفیان، میری مانو، دنیا بھی تمہارے لیے لایا ہوں اور آخرت بھی تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں تمہارا نبی تمہارے لیے صرف آخرت ہی لے کر نہیں آیا بلکہ دنیا بھی لایا ہوں اور آخرت بھی لایا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم قرآن جیسی زندگی اپنے گھروں میں رکھ کر یورپ سے آیا نصاب پڑھا رہے ہیں۔ جس نے پیسے کمانے ہوں وہ لکھ دیتا ہے انگلش میڈیم سکول، آکسفورڈ کا نصاب۔ دنیا اپنے بچوں کو اس اسکول میں داخل کرانے کے لیے بھاگ رہی ہے۔ ایسے اسکول بھی ہیں جہاں پہ ایک مہینے کی فیس 60,000 روپے ہے، 70,000 روپے، 50,000۔ وہاں لوگوں کے بچے ویٹنگ لسٹ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جس دیش کے کروڑوں بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں اور ایک آدمی اپنے بچوں کو ایک خشک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں دے سکتا، اس دیش کا بچہ 60,000 70,000 فیس دے کر اسکول میں پڑھ رہا ہو تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم نہ دی جائے، لیکن پہلے مسلمان تو بنایا جائے۔ پہلے انہیں یہ تو پتہ چلے کہ میں کون ہوں، یہ بات انہیں سمجھا دی جائے، پھر وہ ڈاکٹر بنے، انجینئرز بنے، بزنس مین بنے، سیاستدان بنے، جج بنے، وکیل بنے، جو مرضی بنے، لیکن پہلے مسلمان تو بنے۔ اگر ہم مر جائیں تو ہمارے لیے ان کا کوئی فائدہ تو آئے، کوئی اس کی نماز، کوئی روزہ یا تلاوت ہمارے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ تو بنے۔ ان بیچاروں کو تو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ الحمدللہ کیسی پڑھی جاتی، تو ہمارے لیے کیا کریں گے؟ ان کی دولت ہمارے کس کام کی ہے؟ آج کل کی اولاد تو ماں باپ کو ویسے ہی نہیں پوچھتی، تو مر کے کیا پوچھے گی؟ وہ تو زندہ کو نہیں پوچھتے تو مرنے کے بعد کیا پوچھیں گے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہماری ایک منزل ہے، ہم مادر پدر آزاد نہیں ہیں کہ جو ادھر مغرب یورپ سے بات آئے اس کے پیچھے چل پڑیں۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنایا گیا۔ اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت میں ظاہر اور باطن میں ایک راستہ دیا ہے، ایک ہادی ملا ہے، ایک راہبر ملا ہے، ایک رسول ملا ہے ہم سب کو۔ اس کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم ملا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول جو دونوں جہان کی گتھیاں سلجانے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا، اے ابو سفیان، میری مانو، دنیا بھی تمہارے لیے لایا ہوں اور آخرت بھی تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں تمہارا نبی تمہارے لیے صرف آخرت ہی لے کر نہیں آیا بلکہ دنیا بھی لایا ہوں اور آخرت بھی لایا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے قرآنی تعلیم چھوڑ کر یورپ کا نصاب بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ہم قرآن جیسی زندگی اپنے گھروں میں رکھ کر یورپ سے آیا نصاب پڑھا رہے ہیں۔ جس نے پیسے کمانے ہوں وہ لکھ دیتا ہے انگلش میڈیم سکول، آکسفورڈ کا نصاب۔ دنیا اپنے بچوں کو اس اسکول میں داخل کرانے کے لیے بھاگ رہی ہے۔ ایسے اسکول بھی ہیں جہاں پہ ایک مہینے کی فیس 60,000 روپے ہے، 70,000 روپے، 50,000۔ وہاں لوگوں کے بچے ویٹنگ لسٹ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جس دیش کے کروڑوں بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں اور
ایک آدمی اپنے بچوں کو ایک خشک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں دے سکتا۔ اس دیس کا بچہ 60,000 70,000 فیس دے کر اسکول میں پڑھ رہا ہو تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم نہ دی جائے، لیکن پہلے مسلمان تو بنایا جائے۔ پہلے انہیں یہ تو پتہ چلے کہ میں کون ہوں، یہ بات انہیں سمجھا دی جائے، پھر وہ ڈاکٹر بنے، انجینئرز بنے، بزنس مین بنے، سیاستدان بنے، جج بنے، وکیل بنے، جو مرضی بنے، لیکن پہلے مسلمان تو بنے۔ اگر ہم مر جائیں تو ہمارے لیے ان کا کوئی فائدہ تو آئے، کوئی اس کی نماز، کوئی روزہ یا تلاوت ہمارے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ تو بنے۔ ان بیچاروں کو تو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ الحمدللہ کیسی پڑھی جاتی، تو ہمارے لیے کیا کریں گے؟ ان کی دولت ہمارے کس کام کی ہے؟ آج کل کی اولاد تو ماں باپ کو ویسے ہی نہیں پوچھتی، تو مر کے کیا پوچھے گی؟ وہ تو زندہ کو نہیں پوچھتے، تو مرنے کے بعد کیا پوچھیں گے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہماری ایک منزل ہے۔ ہم مادر پدر آزاد نہیں ہیں کہ جو ادھر مغرب یورپ سے بات آئے اس کے پیچھے چل پڑیں۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنایا گیا۔ اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت میں، ظاہر اور باطن میں ایک راستہ دیا ہے، ایک ہادی ملا ہے، ایک راہبر ملا ہے، ایک رسول ملا ہے ہم سب کو۔ اس کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم ملا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رسول جو دونوں جہان کی گتھیاں سلجھانے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا، اے ابو سفیان، میری مانو، دنیا بھی تمہارے لیے لایا ہوں اور آخرت بھی تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں تمہارا نبی تمہارے لیے صرف آخرت ہی لے کر نہیں آیا، بلکہ دنیا بھی لایا ہوں اور آخرت بھی لایا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔